بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ امتحانات کے معاملات بہت ہوئے ہیں. آزمائشیں کی گئی، امتحانات لیے گئے. سب سے اونچا امتحان تو لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے اعتبار سے، اور ابتدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر ایک جملہ کہا حضور نے. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی اور پورا کا پورا اقباض مکہ، یہ جملہ آتا ہے کتابوں میں، اقباض مکہ یعنی مکہ کے جگر گوشے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. تو حضور نے جملہ کہا زور سے، دیکھو مکہ مکرمہ کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی، اب بیت اللہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا. اور ایک اعلان سنو، یہ آپ نے فرمایا، ایک اعلان سنو اور دھیان سے سنو. میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. یہ جملہ کہا، میں میرے والد ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. میرے والد نے دعا مانگی تھی کئی 100 سال پہلے، اب میں ظاہر ہوا ہوں. ایک اعلان تو یہ کیا. دوسرا اعلان یہ کیا کہ ہم مکہ میں آئے ہیں کپڑے پہن کر. بھی باہر سے کوئی آدمی آئے گا تو احرام پہن کر آئے گا، لبیک پڑھتا ہوا آئے گا. فتح مکہ تھا تو آپ نے اعلان کر دیا بھئی کوئی بھی احرام نہ پہنے، بغیر احرام کے چلو غزوہ ہے. احرام کی حالت میں کیسے غزوہ ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں ہے، جیتیں گے ہاریں گے کچھ معلوم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چلو بغیر غزوے کے حرم میں داخل ہو جاؤ، بغیر کپڑوں کے یا بغیر احرام کے داخل ہو جاؤ، اپنے سادے کپڑے پہنو. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا
تو آپ نے ملتزم پر کھڑے رہ کر اعلان کیا 3 دن کے لیے مکہ میرے لیے حلال کر دیا گیا تھا، اب قیامت تک یہ حرم رہے گا، کوئی بھی آنا چاہے گا احرام پہن کے ہی اسے آنا پڑے گا، اب یہ حرم ہے قیامت تک۔ اور ایک جملہ کہتے رہے فتح مکہ کے موقع پر، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ہاجرہ کی قربانی۔ آج میں مختصر بیان کروں گا، ہاجرہ علیہ السلام تھا، سارا علیہ السلام کا نہیں۔ سارا علیہ السلام کی بھی تفصیل ہے، وہ کبھی آ کر سنائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ہاجرہ نے خوشیاں نہیں دیکھی، انہوں نے خوشیاں نہیں دیکھی، سارے علماء کا اتفاق ہے۔ جو خوشی ہوتی ہے نا، کیا خوشی ہوتی ہے؟ بیت اللہ کا بنانا، بیت اللہ کی عبادت کرنا، اور ایک بات بیٹے بیت اللہ بنا رہے ہیں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو دونوں، یہ خوشی حضرت ہاجرہ کو نہیں دی، وہ جوانی میں مر گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جوانی میں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا جب انتقال ہو رہا تھا مقام ابا میں، تو حضور کو پتہ چلا میری ماں کا انتقال ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمڑ گئے۔ 5 سال کی عمر تھی آپ کی یا 5.5 سال کی، تو ان کے والدہ نے کیا جملہ کہا، بیٹا محمد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جوانی میں مر جاؤں گی، مجھے نہیں پتا تھا، میں یہ سوچ رہی تھی تجھے بڑا کروں گی، اچھے کپڑے پہناؤں گی، اچھا کھانا کھلاؤں گی اور ایسی خدمت کروں گی کہ تو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھے۔ یہ جملے کہہ رہی ہے حضرت آمنہ انتقال پر، تجھے بڑا کروں گی اور تیری خوشیاں دیکھوں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ تیری خوشیاں دیکھوں گی، تجھے بڑا کروں گی، لیکن اب مجھے نہیں پتا تھا، اب موت کی آہٹ میں سن رہی ہوں، جوانی میں جا رہی ہوں، ایسے ہی جوانی میں حضرت ہاجرہ گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی خوشی نہیں دیکھی انہوں نے، حالات آئے حالت آئے، جھیلتی گئی جھیلتی گئی جھیلتی گئی، ہاں، لیکن وہ جو قربانی تھی وہ قربانی ایسی قبول ہوئی کہ قیامت تک بیت اللہ بن گیا۔ حضرت حاجرہ کی قربانی، حضرت سارہ کی بھی قربانی ہے، وہ قصہ مستقل ہے کہ 2 دنیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حاجرہ اور سارہ۔ آج میں حاجرہ کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ کہا کہ محمد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جوانی میں چل بسوں، اب میں جا رہی ہوں اور آسمان والے کے حوالے کر کے جا رہی ہوں کہ محمد کو کہہ رہے ہیں۔ ام ہانی وہاں پر تھی، ام ہانی نہیں، ام ہانی نہیں، ام ہانی ابو طالب کی بہن تھی، وہ نہیں تھی سفر میں، یہ سفر میں ام ایمن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ام ایمن وہ وہاں تھی۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ آمنہ کچھ جملے کہہ رہی ہے اور یہ جملہ کہا میں جوانی میں چل بسوں گی، میں چاہتی تھی تیری خوشیاں میں دیکھتی، میری خوشیاں تو دیکھتا، تجھے اتنی میں خدمت کرتی کہ تو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھتا کہ میں یتیم ہوں، لیکن اب تجھے میں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور ایک جملہ کہا لکل عروج زوال لکل حی میت، ہر اوپر جانے والے کو زوال بھی آتا ہے، ہوائی جہاز جتنا بھی اوپر جائے اترے گا تو صحیح نا، کوئی ہمالیہ پہاڑ پہ چڑھ جائے اترنا تو پڑے گا اس کو۔ لکل حی میت، ہر مرنے والے ہر زندہ کو جو ہے مرنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے، اچھا آپ کی عمر 5 سال کی تھی، آپ کو سب یہ نہیں پتا رہا کہ میری والدہ مر رہی ہے، وہ تو اپنے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو موت جس عمر میں وہاں ہوئی ہے وہی موت حضرت ہاجرہ کی یہاں ہوئی،
ما رأت خیر قط، کوئی خیر حضرت حاجرہ نے نہیں کی. بچے کو پالا پوسا، آتے تھے ابراہیم، شوہر والی خیریں ہوتی ہیں، بیٹے والی خیریں ہوتی ہیں، وہ جوانی میں چل رہی، لیکن ان کی قربانی صرف ایک جملہ، صرف ایک جملے نے ابراہیم خاندان کو چمکا دیا. ایک جملہ، یہ یاد رکھنا، یہ جملہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، یہ جملہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ کا وہ جملہ بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ سبق بھی دے دوں گا، واٹس ایپ پر بھی دے دوں گا انشاءاللہ. پہلے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ حاجرہ، حضرت حاجرہ نے یہ سمجھنے میں جوانی نہیں اچل بسی ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ ہمارا گھر بناؤ. ابھی حکم ہے، رہبر ہے تو تم چلو جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ اور اپنے بچے کو بھی لے جاؤ، سفر کرو. تو علماء میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے چلے ہندوستان کی طرف. یہ پوائنٹ پہ بتائے گا نہیں آپ کو، رخ جو تھا ہندوستان کا تھا. وہاں سے جو چلے فلسطین سے تو رخ ہندوستان کی طرف. پھر ابھی جبریل آئے ہیں اور جبریل نے کہا کہ حضرت یہ جس طرح آپ چل رہے ہیں یہ ہندوستان ہے، اس طرح نہیں، اور ہمیں جانا ہے حجاز. یہ کہہ کر وہ رہبر بنے. اب یہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی. بیوی ہے، جوان ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چل دیے چھوڑ کر اور کدئی کی طرف چلے. کدئی، اب مکہ مکرمہ جاؤ تو کدئی کا ایک علاقہ ہے، اس طرف چلے. یہاں سے حضرت حاجرہ اپنے بچے کو لے کر کدئی تک پیدل گئی ہے. حرم سے کدئی پیدل جانا اتنا آسان نہیں ہے. کہتے ہیں کدئی قریب رہنا، دور ہے. ہم تو وہاں رہتے ہیں، وہاں کا نقشہ معلوم ہے ہم کو. پیدل، اور ایک ہی بات کہتی تھی، وہ جملہ یاد رکھنا، ایک جملے کی وجہ سے ابراہیمی خاندان کو اللہ نے قبول کر لیا. وہ جملہ میں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ یاد کرنا، یاد رکھنا. اللہ نے کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ چھوڑ کر آ جاؤ اور بات مت کرنا، لمبا سفر ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں دینی ہو دے دو، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو بھی کہنا ہو، کھانا جو بھی کہنا ہو اشارے سے. حکم تھا آسمانوں سے، لقدق میدان، نہ بندہ نہ پرندہ، کچھ نہیں. حضرت حاجرہ جو ہے اپنے بچے کو لے کر ابھی ابراہیم علیہ السلام تو اٹھنے پر تھے، جبریل علیہ السلام آ کر چھوڑ کر چلے گئے. ویسے جبریل آئے تھے نا، نشانی بتا گئے کہ یہ ہے، یہاں بیت اللہ بنانا ہے. حدود بتا دی، حدود کہ یہاں کام کرنا ہے آپ کو. نہ جبریل نے کچھ پوچھا، نہ کوئی اور فرشتہ آیا. علماء نے لکھا ہے آسمان کے فرشتے کبھی بھی نہیں روئے ہیں. یہ مسئلے پر، ابراہیمی مسئلے پر روئے ہیں. آسمان کے فرشتے جو ہے وہ روتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، اس پر جو ہے ان کے آنسو نکلے ہیں. یا سامان یہاں رکھا، بیٹے کو اکیلے کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، اٹھا لیا. سخت گرمی اور لمبا سفر کر کے آئی تھی، تھکن،
اور ابراہیم علیہ السلام اٹھنے پر ٹھاٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام خدائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے. تو پھر حضرت حاجرہ بار بار یہ کہتی رہی کہ بھائی آپ جو ہے لمبلم میدان میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، میں جوان لڑکی ہوں، جوان عورت ہوں، اور یہ بچہ ہے چھوٹا سا دودھ پیتا، تمہیں کوئی یعنی تمہارے دماغ میں بھی کوئی بات کہ نہیں آتی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام خاموش. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پیچھے دیکھتے نہیں تھے، تو حضرت حاجرہ آگے بڑھ کر اٹھنی کے چہرے کی طرف آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش. جب خدائی پہنچ گئے تو حضرت حاجرہ کے زبان سے جملہ نکلا، اللہ امرک. کیا کہا؟ اللہ امرک. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اپنا سر ہلائے. اس پر حضرت حاجرہ نے جو جملہ کہا، جو جملے نے سارا ابراہیمی نور چمکا دیا دنیا میں، کیا کہا؟ اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا. یہ ایمان تھا. اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. بات ختم ہو گئی. بات جب بھی نامناسب حالات آئے یہ جملہ پڑھا کرو. گر گیا آدمی تو آدمی یہ کہے اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. اللہ کا قانون ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کام کو ضائع نہیں کرتا. حضرت حاجرہ نے وہی کہا تھا اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا. جائیے آپ جائیے. اتنا یقین کے ساتھ کہا اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا کہ یہ آسمانوں پر پہنچ گیا، قبول ہو گیا. ہے کچھ نہیں، نہ بندہ، نہ پرندہ، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. یہ اپنے بچے کو لے کر واپس آئی. کھجوریں تھی فلسطین کی، یہاں تو کھجوریں تھی نہیں اس وقت میں، وہاں سے لے کر چلی تھی. وہاں کا پانی تھا. کتابوں میں لکھا ہے خود بھوکے رہتی تھی. یہ قربانی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں ایک کھجور، 2 کھجوریں اور پانی حفاظت کے ساتھ پلاتی تھی. اور اپنا جو ہے جو بھی مل گیا گٹلی جو ہے وہ چوس لی. کبھی جتنا مل گیا کبھی میں بھوکی رہوں گی، یہ میرا بچہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے. اور اسماعیل علیہ السلام اپنے بچپنے کے اندر جو بچہ جو کھیلتا ہے کرتا ہے سارا نظام تھا. ہوتے ہوتے معاملہ ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے، آسمان سے کوئی خبر نہیں. اکیلی عورت ہے، جوان تھی. حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ دونوں کے قصے آپ کو سننے چاہیے. ایک کی وجہ سے بیت المقدس بنا اور ایک کی وجہ سے بیت اللہ بنا. ویسے سارا کی وجہ سے بیت المقدس بنا، وہی قصہ ہے لمبا. دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو یاد دلا دیں تو وہ بھی سنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور حضرت سارہ نے درخواست کی ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے بیت اللہ بنایا وہاں میرے لیے کیا. آپ نے فرمایا تیرے لیے بیت المقدس. اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے روا دوا، دل میں ان کی بھی ہے تمہیں اللہ نے حکم دیا میں تو پورا کر رہا ہوں. ایک جملہ یاد رکھنا،
ظاہر کے خلاف اللہ کے حکموں کو ہم پورا کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ظاہر کے خلاف آئے گی. جب بھی نامناسب حالات آئیں یہ جملہ پڑھو حضرت حاجرہ والا، اذا اللہ یضیعنا، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، قیامت تک کا مسلمان مرد عورت پڑھ سکتا ہے اسے. اذا اللہ یضیعنا، ہمارا اللہ ضائع نہیں کرے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ظاہر کے خلاف آئے گی. انہونے چیز کو اللہ ہونا کر دے گا. جیسے یونس علیہ السلام کو کوئی مچھلی نے نگل لیا لیکن مچھلی ہضم نہ کر سکی. جو مچھلی نگلتی ہے کوئی چیز ہضم کرتی ہے نا، وہ ہضم نہیں کر سکی. یہ اللہ کی مدد. چاند کے جو ٹکڑا ہو گئے، امپاسبل چیز پاسبل کر دیا اللہ نے، ناممکن کو اللہ نے ممکن کر دیا. یہاں پر بھی اللہ ناممکن کو ممکن کر رہا ہے کہ بچہ ہے چھوٹا سا، کچھ بھی نہیں ہے، جوان عورت ہے. اور یہ میرا جملہ یاد رکھنا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ نے تو خوشیاں نہیں دیکھی بیٹے کی، شوہر کی، اور دنیا سے چلی گئی، اسی طرح خبر حاجرہ کے ساتھ ہوا ہے. مارا خیر قط، حضور اسماعیل کا بڑا ہونا، پھر جو ہے بیت اللہ بنانا، ابراہیم علیہ السلام کا آنا بار بار، یہ انہوں نے دیکھا ہے. جوانی میں ہی چل دی اور ہتھی میں دفن ہو گئی. ہتھی میں نا، وہاں دفن ہو گئی حضرت حاجرہ. دونوں ماؤں کا ایک ہی قصہ ہوا ہے، حضور کی ماں کا جی اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور ماں چلی گئی. اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن شوہر کا پیار نہیں ملا. ابراہیم علیہ السلام آتے تھے تو حکم تھا نیچے نہیں اترنا، تو اپنا جو ہے اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے بات کر لو، جو باتیں کرنی ہے. اب جب کھجوریں ختم ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے. دل میں آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بھی، پھر میں نے میری بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کیا ہے. اب دعا کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. یہ دعا مانگی پہلے پارے والی کی دعا. اور 13 پارے والی دعا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ میں قربانی دے رہا ہوں، بس تو یہ کرنا کہ اس گھر کے اس علاقے کو تو امن والا بنا، اور یہاں پھل فروٹ بھیجنا. یہاں کھجور بھی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور پھل فروٹ مانگ رہے ہیں. کہ اللہ ناممکن ہے لیکن تو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. اذا اللہ یضیعنا، اس میں چھپا ہوا ہے. ایک ہی جملہ کہتی تھی، چلے گئے ابراہیم، اذا اللہ یضیعنا. اللہ کا مطلب ہے میں خوش ہوں. اب پانی بھی ختم، کھجور بھی ختم، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، کوئی مدد آئے کوئی مدد آئے، کچھ بھی نہیں. جب پتہ چلا کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، آسمان والے دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت اکیلی ہے، شوہر جو ہے چلا گیا ہے، بچہ بہت چھوٹا ہے. تب ان کے دل میں یہ بات آئی حضرت حاجرہ کے کہ میں جو ہے تھوڑا دیکھوں کسی جگہ کوئی بندہ مل جائے. تب یہ صفا مرہ پر گئی ہے، صفا مرہ پر بات نہیں گئی ہے.
اور وہ جو ہے اپنا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. تو دوڑتے دوڑتے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی کہ مر تو نہیں گیا. چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام دکھتے نہیں تھے، تو یہ وہاں دوڑ لگاتی تھی جلدی سے. ملن افزرین جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی. ہر حاجی کے لیے اللہ نے کہا کہ دوڑو. میرے ایک بندی دوڑی تھی، اذا لا یضیعنا میں ہے ہی، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. دوڑ لگا رہے 7ویں چکر میں اچانک ایک آواز آئی. اچانک ٹھہر گئی اور ٹھہر کر کہا، اے آواز پہنچانے والے، تیری آواز میں سن رہی ہوں لیکن تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر تو میری مدد کر سکتا ہے کر، میرا بچہ مر رہا ہے. اب کس درد بھرے انداز میں کہا ہوگا انہوں نے، اے آواز پہنچانے والے، تیری آواز میں سن رہی ہوں، تو میری مدد کر سکتا ہے تو کر، میرا بچہ جو مر رہا ہے. تو آواز میں سے آواز آئی، بچی کی طرف دیکھو. اور جب بچی کی طرف دیکھا تو وہ پاؤں زمین سے رگڑ رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور پانی نکلنا شروع ہوا. ارے 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 یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. آئی تو دیکھا تو پانی، اور پھیلنے لگا پانی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پانی ایسا نکلنے لگا کہ یوں پھیلنے لگا، یوں پھیلنے لگا، یوں پھیلنے لگا، یوں پھیلنے لگا. حضرت حاجرہ نے سب سے پہلے خود پیا، اپنے صاحبزادے کو پلایا، اسماعیل علیہ السلام کو پلایا. رمق آئی، تھوڑی سی ہمت ہوئی، اور پانی بھی برکت والا پانی. اور پانی چونکہ پھیلنے لگا ادھر 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 ادھر، تو انہوں نے پانی لگانی شروع کر دی تاکہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو. کتابوں میں لکھا ہے اگر وہ پانی نہ لگاتے اور وہ اینٹ سمجھو یا کوئی رکاوٹ سمجھو، پانی آگے نہ جاؤ یہی رہے، ایسے چھوڑ دیتے، ہر گھر میں زمزم کا جو ہے نل ہوتا، پھیلتا پانی یہ سب جگہ. جیسے آٹے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آٹے کا قصہ آتا ہے حدیث کے اندر، یہ کہا کہ تم نے اسٹاک کر لیا، اگر تم خرچ کرتے مدینہ والوں پر، قیامت تک جو ہے آٹا نکلتا رہتا، اور سارے حاجی آ کر دیکھتے کہ دیکھو یہ آٹا نکل رہا ہے. اور یہاں حاجی آتے، زمزم کا پانی لے کے جاتے، اور مدینہ منورہ سے آٹا لے کر گاؤں میں جاتے. ہے نا حدیث میں قصہ، میں بیان کر چکا ہوں یا مجلس کے اندر یہ نہیں بیان کیا، مجھے پتا نہیں، یہ لمبا قصہ آتا ہے کہ یہ چکی میں سے یہ آتا اگر تم روکتی نہیں اور تم جیسے خرچ کرتی رہتی تو قیامت تک جیسے اب نکل رہا ہے یہ نکلتا رہتا. حاجی جو ہے آتے، جو حاجی کھجورے لے کر آتے ہیں، زمزم کا پانی لے کر آتے ہیں، آٹا بھی لے کر آتے ہیں. اب یہاں پانی نکلا، جب پانی نکلا تو بہت اہم چیز ہو گئی. ارے 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 جب پانی نکلا تو پرندے آنے شروع ہو گئے. پرندے پانی کو دیکھتے ہیں، کچھ عجیب حالت ہو گئی، پرندے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ذرا دیکھ کے آؤ، خیر خبر لے کے آؤ. پھر روانہ ہوئے اکیلے، تو خادم ساتھ میں نہیں تھا، اکیلا. تو راستہ دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے. آئے یہاں پر دیکھا ہے بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، کھیل رہا ہے. حضرت حاجرہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. قبیلے جرہم ایک قبیلہ تھا یمن کا، جو قبیلہ گزرا تھا وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں جو ہے پانی تو کہیں ہے نہیں لیکن پرندے، وہ آ کر بس گیا. حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی
کبھی یہ تو آپ کی جگہ ہے، اگر کہو تو ہم تھوڑا سا یہاں پڑاؤ ڈال دیں، حضرت نے کہا ٹھیک ہے پڑاؤ ڈال دو۔ اس لیے اجازت دی کہ میں اکیلی ہوں، یہ بچہ اکیلا ہے، تھوڑا سا ماحول بن جائے گا انسانوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھئی یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر خیریت۔ اسماعیل علیہ السلام سے پیار کیا، اترے نہیں، اترنے کا حکم نہیں، اٹھنے بجے رہی آپ صالحہ تھی، دیندار تھی، حضرت ہاجرہ آپ کی کیا خدمت کروں؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے وہاں سے آتے ہوئے کھجورے لے آئے ابراہیم علیہ السلام، کھجورے، پانی۔ یہ کھجورے کام لگی کہ میں کھجورے تو میں دے کر آیا تھا لیکن تب تک چلی گئی یہ کھجورے، یہاں آ کر دیکھا تو پانی ہی پانی ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کریے، اذن لا یضیعنا، یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا، لکھ کے رکھ لینا اپنے پاس، کوئی مولوی صاحب بتائیں گے نہیں یہ بات، اور کہیں لکھی بھی نہیں دیکھو گے آپ، یہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لینا، اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، شرط ہے گا اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر ہو۔ میں کیا خدمت کروں؟ تو حضرت حاجرہ جب پانی لے کر آئی اور حضرت ابراہیم اٹھنے کے اوپر تھے اور جو ہے ان کے پاؤں دھوئے، پاؤں، ابراہیم علیہ السلام میں خوش ہو گئے، بچے سے پیار کیا، پھر چلے گئے واپس۔ اب بھی انہوں نے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ سے ہلایا، ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور اس کے خزانے ہمارے ہاتھ میں آ جائے اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا توڑ دینا، ساتوں آسمان اور اس کے خزانے ٹوٹ جائیں اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک اللہ کا حکم پورا کر دینا، اللہ ہمارا ایک جملہ کا اذ اللہ یضیعنا، حضرت ہاجرہ کا دوسرا جملہ ملے گا ہی نہیں کتابوں میں آپ کو، اذ اللہ یضیعنا بھرا ہوا جملہ ہے، وزنی جملہ ہے یہ۔ اب وہ قبیلہ جرہم جو تھا اس کے بھی بچے تھے، ان کے بھی بچے تھے، یہ بھی بچہ کھیلنے لگے آپس میں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے، اور پھر آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے، اب تو بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، یہ جملہ یاد رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جوانی میں گئی ہے، ویسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی جوانی میں گئی ہے، اور عرب علماء نے بہت اہتمام سے لکھا ہے کہ انہوں نے وہ خوشیاں نہیں دیکھی جو دیکھنی چاہیے، اتنی بڑی قربانی کے بعد کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اذن لا یضیعنا یہ جملے کو قبول کیا، وہ چاہے خوشیاں دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن قیامت تک کی نیکیاں وہاں پہنچ رہی ہے، حج کی نیکیاں، قربانی کی نیکیاں سب پہنچ رہی۔ بڑھاپی کی اولاد تھی یہ اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپی کی، اور خواب دیکھا، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے نا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ ماں کی تربیت تھی، ماں کی تربیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آتی کا بعض علماء نے لکھا ہے جب یہ قصہ ہوا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح والا قصہ، اس وقت حضرت ہاجرہ زندہ تھی، اور بعضوں نے کہا کہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ خیر علی کل حال، لیکن قرآن کی آیت پھر کھلی ہے،
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے لگے، کچھ کام کرنے لگے، بچے کام کرتے ہیں جھوٹے، کچھ کام کرنے لگے، آنے لگے، جانے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ پہچانتے تھے کہ میرے والد ہیں اسماعیل علیہ السلام. بچپن میں الگ ہو گئے تھے لیکن وہ آنا جانا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرے والد ہیں. تو کیا خواب دیکھا؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، مجھے آپ جمنے والوں میں پائیں گے. جمنے والے پائیں گے، کر گزریے. لے کر گئے مینا، اور وہاں شیطان نمودار ہوا. جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس لیے مارتا نمودار ہوا اور کہنے لگا یہ تجھے ذبح کر دلائے. یہ بدماش شیطان جو ہے نا اس کو رلاؤ، اور رلانے کا طریقہ بتاؤ بھائی. ارے بتاؤ تو پھر رلاؤ گے، ارے رلاؤ گے احمدآباد والوں. سجدہ تلاوت کرو. جب سجدہ تلاوت کرتے ہو تو شیطان بہت روتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے سجدہ تلاوت کرو تو شیطان بھاگتا بھی اور روتا بھی. ارے اس کو سجدہ تلاوت کا حکم ہوا، سجدے کا حکم ہوا، یہ کرتا ہے، میں نے نہیں کیا. سجدہ تلاوت فوراً کرو تو شیطان بہت روتا ہے. تو بدماش کو رونا چاہیے نا. اور پھر اذان ہوتی ہے تو بھی بھاگتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو بھی بھاگتا ہے. اقامت ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. صحیح حدیثوں میں آتا ہے جب اقامت ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اس وقت پہلے علماء نے لکھا ہے دل میں دعا مانگنی چاہیے. دل میں اذ نادى ربه نداء خفيا. ایک دعا زبان سے ہوتی ہے، ایک دعا دل میں ہوتی ہے، تو دل والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام تو جو برابر چھری وغیرہ یہ لے کر گئے تھے. انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ موت فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. اس وقت میں آسمان کے فرشتے روئے ہیں کہ میں نے کہا نا آسمان کے فرشتے روئے ہیں. یہ ٹائم تھا بڑھاپے کا بچہ اتنے امتحان کے بعد پیدا ہوا، اتنی محنت کے بعد پیدا ہوا، اور آدمی کو بڑھاپے کی اولاد بہت پسند آتی ہے، لاٹھی ہوتی ہے وہ. اور جہاں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان میری آنکھوں پر کچھ پردہ ڈال دو تاکہ میری آنکھ آپ کو نہ دیکھے، آپ کی آنکھ مجھے نہ دیکھے. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو شوق سے کرو. میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو یا پردہ ڈال دو. یا جو تیاری کرنے لگے چھری لے کر تو اسماعیل علیہ السلام نے جملہ یہ کہا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ابو میری بات سے تو سن لیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو بتاؤ. یہ کہا کہ میرے کپڑے جو ہے نا وہ خون آلود ہوں گے
تو یہ خون آلود کپڑے میری ماں کو مت دکھانا، ان کو تکلیف ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں زندہ تھی۔ میری ماں کپڑے جو ہے خون آلود ہو گیا نا، یہ خون والے کپڑے مت دکھانا ان کو۔ اب جب جو ہے وہ چاقو چلا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو چھری چلی نہیں رہی، کبھی سیدھا لٹا رہے ہیں، کبھی داہنی طرف لٹا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف لٹا رہے ہیں، چلی نہیں رہی۔ جب مجبور ہو گئے تو چھری میں سے اور چاقو میں سے آواز آئی، بولی، کیا بولی؟ یہ کہا کہ خلیل تیرا حکم ہے کہ میں اسے ذبح کروں، اور جلیل کا حکم ہے میں اسے ذبح نہ کروں۔ میں کیسے اسے ذبح کروں جبکہ اس کے پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے؟ بڑا حکم نبی بنے گا۔ اور انہی کے اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اولاد میں آئے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں۔ احکامات کے اعتبار سے یہ فرمایا ظاہر کے خلاف اللہ کے حکموں کو پورا کرو گے تو ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ مطلب ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے لٹا بھی دیا، وَنَادَيْنَاهُ وَيَا ابراہیم، آسمانوں سے ہم نے آواز دی براہ راست بغیر فرشتے کے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھی ہیں، اکیلی ہیں، کوئی نہیں ہے، کبھی داہنی طرف سے آواز آئے گی، کوئی ہے کوئی نہیں تو سمجھ لو فرشتے کی آواز ہے۔ کبھی بائیں طرف سے آواز آئے گی، یہ آپ کو تجربہ ہوگا، کہیں بیٹھتا ہے آدمی، کہیں بائیں طرف سے آواز آتی ہے، کھٹ کھٹ کی آتی ہے، کچھ بولنے کی آتی ہے، کچھ ارے کون بول رہا ہے، کس کی آواز ہے، سمجھ لیں شیطان کی آواز ہے۔ اور کبھی آواز آئے گی کہ نہ دانا نہ بایاں، کچھ بھی نہیں، کوئی سمت نہیں ہے، آ رہی آواز، سمجھ لیں ڈائریکٹ اللہ کی آواز ہے۔ یہ 3 پوائنٹیں یاد رکھنا، دانی طرف، بائیں طرف اور کوئی سمت نہیں، تو سمجھ لیں کوئی سمت نہیں ہے، تو یہ کوئی سمت نہیں تھی یہاں۔ مانا دینا ہوا یا ابراہیم قد صدق پر رہی ہے، امتحان میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بچڑا آ گیا آسمانوں سے اور قربانی واجب ہو گئی۔ ہماری جو قربانی ہے وہ اسی وجہ سے واجب ہو گئی۔ خوشی خوشی قربانی کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، ہر بار نیکیاں ملیں گی، اس کا گوشت نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ حج کے سلسلے میں اللہ نے اپنا نام لیا ہے، بے نماز بھی تو ہے نا، اللہ نے اس کو اپنا نام نہیں لیا۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، روزہ بھی اللہ کا حکم ہے، میں اپنا نام نہیں لیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جتنے احکامات ہیں اللہ نے بیان کر دیے لیکن اپنا نام نہیں لیا۔ حج کا ایک ایسا حکم ہے کہ پہلے اللہ نے اپنا نام لیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ واحد عبادت ہے حج کی جس میں اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا۔ میرے لیے کرنا، تجارت کے لیے مت کرنا، ریاکاری کے لیے مت کرنا، پکنک کے لیے مت کرنا، دکھاوے کے لیے مت کرنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں کیا کہتے تھے؟ اللہم لا ریا ولا سمعہ، اللہم لا ریا ولا سمعہ، اللہم لا ریا ولا سمعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں دعا دیکھو، یہ ملے گی آپ کو، اللہم لا ریا ولا سمعہ۔ نبی جو ہے کہ میں ریاکاری کر سکتے ہیں؟
تو علماء نے پوائنٹ لکھی ہے کہ اللہ نے حج میں اپنا نام لیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہمارے لیے کرنا ہے خالص، کوئی اور چیز نہ ہو اندر، ایسا بھی خرچ کرو سب کرو، آدمی تھکے بھی اور خالی ہاتھ واپس آئے وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب جو ہے واپس آئے تو عجیب دنیا دیکھی اور عجیب وہ حالات سے گزرتے لگے۔ اس کے بعد اس قصے کے بعد حضرت حاجرہ کے قصے نہیں آتے ہیں، حضرت حاجرہ والا معاملہ ختم ہو گیا، چلی گئی۔ قبیل جنون کی لڑکی تھی، اس سے نکاح ہوا اسماعیل علیہ السلام کا، یہ آتے جاتے تھے، وہ جو ہے بہو بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے بھی اسماعیل کہاں ہے، یہ وہ تو کسی جگہ گئے ہیں، تو پھر شادی وادی ہو گئی، کہاں ہو گئی، کیسے نکاح ہوا بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ، اتنا ٹائم ہے نہیں، لیکن یہ کہ کیسے نکاح ہوا، کیا مہر ہوئی، کیا یہ ساری چیزیں بعد میں سنائیں گے، سارا علیہ السلام کے قصے میں سنائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو میں نے کہا نا حاجر علیہ السلام کا قصہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام باہر ہی کھڑے رہے، اب بیٹا اسماعیل کیسے ہیں، اسماعیل ٹھیک نہیں ہے، کھانا پینا تمہارے گھر کا ماحول کیسا چل رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں چل رہا، کہیں مل گیا تو کھا لیتے ہیں، تو شوہر بھی ٹھیک نہیں ہے، ناشکری کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں تو جا رہا ہوں، وہ جب شکار کر کے آویں تو ان کو کیا ہے، شکار کھیلنے گئے تھے، اس لیے اب تو جانور آنے لگے نا، جانور آنے لگے تو شکار کرنے کے لیے گئے تھے، جب وہ آویں تو کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بدل دو، یہ کہہ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ آئے اسماعیل علیہ السلام میں کچھ خوشبو آ رہی ہے، کبھی کبھار گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے اور خوشبو آتی ہے تو سمجھ لیجیے فرشتے گزرے ہیں یہاں سے، یا تو اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، آپ نے خوشبو لگائی نہیں ہے، آپ کو پتا بھی نہیں ہے، اور ہم جب بھی حجاز المقدس جاتے ہیں بچوں کو لے کر، ایک مرتبہ ہم جو ہے سب بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ سے چلے، اور بدر میں ہمارا قیام تھا، بدر امیر بدر جو ہے ان کے بھائی کے یہاں، اور عشاء کی نماز کے بعد جیسا آپ تمہارے یہاں بیان ہے ویسے بدر میں ہمارا بیان تھا عشاء کی نماز کے بعد، اور ہمیں مغرب کی نماز بدر میں پڑھنی تھی، تو ہم نے وہ ہمارے عرب ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی ابھی سورج غروب ہونے میں تھوڑا سا دیر ہے، اور مغرب عشاء کے بعد ہمارا بیان ہے، تو مغرب بعد یہ لوگ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، قہوہ بہوا پلائیں گے، کھجورے کھلائیں گے، کھانا تو بیان کے بعد ہی ہوگا جو ہوگا وہ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہم جاتے جاتے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہم سلام کر لیں اہل بدر کو، تاکہ اپنا کام ایک کام ہو جائے۔ تو عرب میں عبداللہ لہیانی وغیرہ تھے، عبداللہ لہیانی بھی تھے، ابراہیم لہیانی بھی تھے، علی لہیانی بھی تھے، یہ سارا لہیانی خاندان ہے وہاں کا، وہ ہماری خدمت میں رہتا ہے وہاں پر، تو وہ سب لڑکے جو شیخ صاحب کی رائے صحیح ہے کہ ہم جب بدر میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو اثر تو پڑھ لی ہم نے، مغرب پڑھنی ہے ہم کو، تو انشاءاللہ بدر میں جب داخل ہوں گے وہ سورج غروب ہونے کا وقت ہوگا، تو وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، عورتیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے جو پڑھنا ہو، اللہ، اور تم مرد جو ہے وہ نیچے اتر جائیں گے، ہمارے ساتھ بچے بھی تھے، ہم لوگ نیچے اترے، جب نیچے اترے تو اذانیں شروع ہوگی بدر میں، شہدائے بدر سامنے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زبردست خوشبو اور زبردست خوشبو، سب نے سنا، ہمارے ساتھ جو قافلہ تھا سب نے سنا، ہم نے ہمارے گھر والوں سے کہا بھی آپ کو موٹر میں خوشبو آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے۔ اب میں نے عربوں سے کہا کہ یہ خوشبو تمہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، یہ فرشتے کی خوشبو یا نیک جناتوں کی خوشبو، زبردست خوشبو،
کسی نے خوشبو لگائی نہیں، ہم تو مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں، موٹر میں کون خوشبو لگاتا ہے؟ جب آدمی مسجد میں آتا ہے تو خوشبو لگاتا ہے۔ عربوں نے کہا کہ شیخ ہم اتنے سالوں سے آتے جاتے لیکن ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سنی۔ اب وہ جو امیر بدر کے بھائی تھے شیخ حمید، ان کا نام تھا، ابھی بھی زندہ ہے لیکن اب بہت بیمار ہو گئے، شیخ حمید۔ وہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آئے بھی ہمارے شیخ یونس کہاں گئے، ان کا قافلہ کہاں گیا؟ وہ دیکھا تھا یہ تو یہاں کھڑے ہیں۔ وہ آئے ہمارے پاس، اب لوگ کیا کر رہے تھے؟ سلام پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلام تو پڑھ رہے، ٹھیک ہے، خوشبو آ رہی ہے؟ تو نے کہا آ رہی ہے۔ شیخ حمید نے کہا آ رہی ہے، یہ امیر بدر کے بھائی تھے، ان کا آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں۔ ہم کو کوئی بات نہیں، ہم تو ایسی چیزیں بہت دیکھا کرتے۔ وہ شیخ حمید نے کہا یار یہ چیز تو تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، ہم تو ایسی چیزیں بہت دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک چیز تو سنو۔ میں نے بڑے میاں سے کہا ایک چیز تو سنو۔ یوں کہا ہمارا مکان یہ ہے سامنے، اور یہ بدر کا غزوہ یہاں ہوا ہے، اور رات کو 3 بجے کبھی کبھی گھوڑوں کی دوڑنے کی آوازیں ہم سنتے ہیں، تو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ہانپ رہے ہو، گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ نہیں، انہوں نے کہا ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ جب وہ گھوڑے دوڑنے کی آواز آتی ہے تو ہماری بچیاں ہماری عورتیں سب باہر نکل آتی ہیں، سنتے رہتے ہیں تہجد کے وقت میں۔ یہ سب کس کا نظام ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کوئی خوشبو سن رہے ہیں، کوئی آیا تھا؟ چلو ایک بڑے میں آئے تھے، ایک بڑے میں آئے تھے، کچھ کہہ گئے، یہ کہا یہ کہہ گئے گھر کی چوکھٹ بدل دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا گھر کی چوکھٹ کا مطلب تو ہے، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منها، یہ کہ اللہ تجھ سے اچھی دے گا مجھے، جا تجھے طلاق دے۔ اب تیرا میرا بنے گا نہیں، باپ کیا وہ میرے والد تھے۔ اب دوسرا نکاح ہوا، ابراہیم علیہ السلام آئے، پوچھا کیسا ہے اسماعیل؟ یہ بہت اچھے ہیں، اور گھر کا خرچہ وغیرہ بہت آرام سے گزر رہا ہے، بہت اچھے آدمی، رجل صالح، وابن صالح، خود بھی نیک اور صالح کا بیٹا ہے، صالح کا، بہت اچھا آدمی، بہت اچھی گزر رہی۔ ان کی نسل و شکر پر اس لڑکی کی نسل میں حضور پیدا ہوئے، اور وہ جو ناشکری تھی محروم ہو گئی، اور وہ عورت کی شکل میں اس کی نسل میں نسل در نسل نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب آئے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا ہمارا گھر بناؤ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یہ حکم دیا ہمارا گھر بناؤ، گھر بناؤ، گھر بناتے تھے اور ایک ہی دعا مانگتے تھے۔ اب یہ دعا بھی یاد کر لو، اِذَا لَا يُضَيِّعُونَ، یاد ہو گئی؟ ارے بتاؤ تو ہم دبا ڈالو، عربی نہ پڑھ سکو تو اردو میں کہو کہ اللہ، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کو اتنا ہی مانگنا ہے، اِذَا لَا يُضَيِّعُونَ۔ اب یہ جو اینٹ پر اینٹ جو ہے وہ لا رہے ہیں اور پتھر جو ہے وہ اوپر کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے پاؤں کا نشان بھی ہے، وہ آٹومیٹک اوپر ہو جاتا تھا۔ اللہ کا گھر بنایا اور ایک جملہ پڑھتے پڑھتے کرتے تھے، کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، ایک راز کی بات بتاؤں۔ میں روزانہ جب سبق روانہ کرتا ہوں تو پہلے تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہم لا ریا ولا سمعہ، کہ اللہ کوئی ریاکاری نہیں، کچھ بھی نہیں، میں تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔
اور دوسرا کہتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، روزانہ پڑھتا ہوں، پھر بٹن دباتا ہوں، ساری دنیا میں اللہ پہنچاتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرو تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ آدمی پڑھے نہیں۔ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہوں کہ اللہ کو قبول کرے۔ قبول کس کو کرنا ہے بھائی؟ اللہ۔ اب یہ سنت ابراہیمی چلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہتے تھے میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ضرور، قرآن میں بار بار آیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ بہت لمبی تفصیل، 1 گھنٹہ ہو گیا یہ، صرف حضرت علیہ السلام کی تسلیم ہوا، ابھی حضرت سارا کا تو سنایا ہی نہیں ہے میں نے، اور میں بھی بہت تھکا ہوا آیا ہوں۔ 7 دن کے اندر میں 1 دن میں روزانہ 4 بیان کیے ہیں۔ حالانکہ جب جہاں جاتے ہیں تو 1 بیان کا ہم کہتے ہیں کہ 1 بیان کریں گے، 1 سے نہیں، زیادہ نہیں، لیکن وہ حالات ایسے بنے، کچھ عورتیں ناراض ہو گئی کسی علاقے میں، اور بہت انہیں بھی سمجھو کہ ہڑتال کیا، بہت ناراض ہو گئی، بھائی خالی مرضی ہے، آپ ہمیں تو کچھ سناتے نہیں ہو۔ ارے بھائی سبق تو سنتی ہو، انسان لائیو سننا ہے ہم کو۔ تو ان کا بیان ہوا، علماء بیان ہوا۔ اب آپ حضرات سے میں صرف اتنا کہتا ہوں، یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ بہت قیمتی دن ہے۔ آج کی رات، یہ جو پہلا عشرہ ہے نا ذی الحجہ کا، اس کی راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر آپ 5000 روپیہ خیر خیرات کریں، اور رمضان کے مہینے میں، رمضان کی رات میں 5000 روپیہ خیر خیرات کریں، تو بھاؤ کس کا زیادہ ملے گا بھائی؟ اس کا بھاؤ زیادہ ملے گا، رمضان کا بھاؤ زیادہ نہیں ملے گا۔ رمضان میں شب قدر وہ تو جو ہے پتہ نہیں ہے بھائی، رات میں تلاش کرو کون سی رات ہے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ راتیں تو 100% شب قدر جیسی ہے، 100%۔ یہ راتیں تو 100% حضور نے فرمایا شب قدر جیسی ہے۔ اس لیے احترام، حاجی جو ہے یہ سارے کے سارے جمع ہیں اور قافلت مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ الحجاج والعمار وفد اللہ، حجاج، عمار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، یہ اللہ کا وفد ہیں، یہ نمائندے پوری امت کی طرف سے نمائندے۔ اس زمین کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کھینچتی ہے لوگوں کو۔ مینا کی سرزمین ایسی سرزمین ہے وہاں کوئی کیڑا نہیں دیکھو گے آپ، اتنا جانور کرتا ہے لیکن کوئی چیل بل نہیں دیکھو گے آپ، کوئی کیڑا نہیں۔ یہاں احمدآباد میں اگر تم سمجھ گئے نا آگل کوٹے کے وجہ وہ چھیج نہیں، سمجھ میں آ گیا نا، وہاں نہیں دیکھو گے آپ، وہ اللہ کی طرف سے، اس کو اللہ نے چھانٹا ہے، بیت اللہ کو اللہ نے چھانٹا۔ پھر یہ بھی کہہ دیا قدر کرو، قدر نہیں کرو گے یہ بیت اللہ کو ہم اٹھا لیں گے۔ رات کو طواف کر کے لوگ گھروں میں جائیں گے اور صبح تہجد کے وقت میں آئیں گے، بیت اللہ نہیں ہوگا، اٹھ گیا۔ لوگ کھڑے کھڑے روئیں گے، عورتیں کھڑی کھڑی روئیں گی، مقام ابراہیم ہوگا، مقام ابراہیم ہوگا، بیت اللہ نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے ارے رات کو تو طواف کر کے گئے ہیں، رات کو طواف کر کے گئے۔ لوگ کہیں گے یہاں تھا تو کچھ مرد اور عورتیں آئیں گی، نہیں، نشانی دیکھو نا، مقام ابراہیم کے سامنے تو بیت اللہ تھا، اور لوگ کھڑے کھڑے رہیں گے۔ اعلان ہوگا کہ ناقدری کی وجہ سے ہم نے بیت اللہ کو اٹھا لیا، جاؤ۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن کے حروف کو اللہ اٹھا لے گا،
چلو تو ہمارا قرآن کی قدر نہیں کرتے، حروف اٹھا لیں گے. جو قرآن ہے وہ اس کے صرف کاغذ ہوگا، حروف آسمان اوپر. جس رات میں بیت اللہ اٹھایا جائے گا تو اذان ہوگی فجر کی، لیکن مؤذن بھی کہے گا کہ بیت اللہ کہاں گیا، بیت اللہ کہاں گیا. ساری دنیا میں دھمال ہو جائے گی، بیت اللہ کہاں گیا. حرم شریف کا جو امام ہوگا نماز پڑھانے کے لیے آئے گا، اب اسے صرف لینی ہے نا، بیت اللہ کی صرف بیت اللہ ہو تو صرف بنے. تو وہ مقام ابراہیم کی سمت میں نماز پڑھائے، سمت میں نماز پڑھائے گا. مقام ابراہیم عشاء کی ہاں یہاں ہم کھڑے ہوتے تھے، سامنے بیت اللہ ہوتا تھا. ناقدری کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ناقدری کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے بیت اللہ اور کتاب اللہ، دونوں کا جوڑ ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے کتاب اللہ، بیت اللہ. یہ جملہ یاد رکھنا، کتاب اللہ سے جتنی مناسبت ہوگی اتنی بیت اللہ سے مناسبت ہوگی، اور کتاب اللہ سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی بیت اللہ سے دور ہوگا. قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بیت اللہ کو اٹھا لیں گے. سارے مکہ والے روئیں گے، دیکھنے کے لیے آئیں گے، بچے بھی دیکھنے کے لیے آئیں گے. اللہ کا گھر گیا، اب وہ گھر واپس نہیں آئے گا. اس لیے قدر کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا مینا میں، جب آپ نے حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جیسے کل جو ہے حاجی انشاءاللہ جائیں گے مینا، اور منگل کو انشاءاللہ عرفات ہے، بدھ کو وہاں عید ہے، جمعرات کو ہمارے یہاں عید ہے ہندوستان میں. تو آپ لوگ جو ہے 9 تاریخ کو روزہ رکھو، وہاں کے اعتبار سے بھی رکھو، یہاں کے اعتبار سے بھی رکھو. 9 ذی الحجہ 2 دن رکھنے میں کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی رکھو، یہاں کے اعتبار سے بھی رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے ہیں، ہر عمرہ حضور نے ذی قعدہ میں کیا ہے، کوئی عمرہ بھی کسی اور مہینے میں نہیں کیا. اگر اللہ ہمت دے تو ذی قعدہ میں عمرہ ضرور کرنا، یہ نبی کی بڑی سنت ہے. کسی اور مہینے میں حضور نے عمرہ کیا ہی نہیں ہے، صرف ذی قعدہ. اب ذی قعدہ میں عمرہ بہت بھاری پڑتا ہے، کیونکہ عمرے کے ویزے بند ہو جاتے ہیں، عمرے کے ویزے بند ہو جاتے ہیں. جب ذی قعدہ مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہے، اس میں میسج آنے شروع ہوتے ہیں عربوں کے، اغتنموا الفرصہ، اغتنموا الفرصہ، بدا ذی قعدہ، ذی قعدہ شروع ہو گیا ہے، جلدی سے عمرہ کر لو، بعد میں دروازے بند ہو جائیں گے، پولیس والے آنے نہیں دیں گے. تو میں تو کیا کرتا ہوں، شوال کے آخر میں ہی مکہ پہنچ جاتا ہوں. شوال کے آخر میں مکہ جا کے ڈیرا ڈال دیتا ہوں. جہاں ذی قعدہ شروع ہوا میں کہتا ہوں پہلے عمرہ کرو تاکہ نبی کی بڑی سنت ادا ہو جائے. ذی قعدہ میں ہی حضور نے عمرہ کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا اپنے. اور حج یہ کی آخری حج، جو آخری حج کیا تو کل والی رات جو ہے نا، اس رات میں سورہ المرسلات نازل ہوئی اور سانپ والا قصہ ہوا. سانپ والا قصہ سنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حالت میں تھے، ساری مائیں تھی، سارے صحابہ حرم کی حالت میں تھے اور بیٹھے ہوئے حضور خطبہ دے رہے تھے. اچانک سانپ نکل آیا، اور جو سانپ نکلا تو سارے کے سارے کوئی یہاں دوڑ رہا ہے، کوئی یہاں دوڑ رہا ہے، کوئی یہاں دوڑ رہا ہے. مائیں کھڑی ہو گئی، کوئی یہاں بھاگے نکلا سانپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے رہے، حالانکہ سانپ قریب آیا آپ کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ زیادہ ہلے نہیں. اب کون مارے اس کو، بڑا سانپ تھا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی.
داڑھی یہ اس بات کو داڑھی ہے نا پورے میں یہاں داڑھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا یہاں سے سمجھ گئے داڑھی، یہ داڑھی عبداللہ بن مسعود کی تھی، بہت دبلے پتلے اور احرام کی حالت میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تم کو بھی تولا جائے گا، تمہارے عملوں کو بھی تولا جائے گا۔ تو بعض صحابہ مسکرانے لگے، بھائی کیوں مسکراتے ہو؟ یہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، یہ تو سنگل پسلی ہے، اس کا وزن کیا ہوگا؟ پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اور لڑکیاں بہت پیدا ہوتی تھی زینب کے وہاں، ان کی بیوی کا نام زینب تھا، اور قصے ہوتے تھے۔ زینب نامی جو عورت ہوتی ہے نا یہ تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے، جا کے کہنا مت بھائی، ہاں کہیے مت، یہ علماء نے لکھا ہے کہ زینب نامی عورت تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے، پورا خاندان سنبھال لیتی ہے۔ تو ان کی بیوی کا نام زینب تھا، تو ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا، ڈنڈا ڈنڈی نہیں، نوک جھوک وہ چلتی رہتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصے آتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود، تو اب جب حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم کو بھی تولا جائے گا، عاملوں کو بھی تولا جائے گا، تو صحابہ مسکرانے لگے، پھر کیوں مسکرا رہے؟ یہ کہ عبداللہ بن مسعود کا تو وزن ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، یہ بات نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو حشر کے میدان میں جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا، یہ آپ نے فرمایا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ان کی بیوی زینب کبھی آ کر شکایت کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ زینب سنو، اپنے شوہر کی قدر کر، مال خرچ کر، تجھے جو ہے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہے سیدھا سادہ لیکن ہے بہت وزنی۔ تو یہ جب سانپ نکلا تو سب صحابہ گھبرا گئے، حضور تو اپنے کھڑے رہے، میں جو ایک دوسرے کے خیموں کے اندر، آپ سمجھ گئے یہ مینا نہیں ہوا تھا جو آئندہ کل آنے والی رات ہے، اور یہ مینا میں جو قصہ ہوا سب گھبرا گئے، کون مارے اس کو؟ یہ عبداللہ بن مسعود تھے، انہوں نے جو ہے لکڑی لی اور لکڑی لے کر سانپ کا پیچھا کیا، سانپ آگے آگے عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دیکھتے تھے، ارے یہ کیا ہوا، سارے صحابہ ساری مائیں، یہ مینا میں ہوا تھا یہ قصہ جو آئندہ کل آنے والی رات ہے، یہ مینا کا قصہ، یہ دیکھا حضور میں دیکھ رہے کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، مائیں بھی ایک دوسرے کہتے ہیں یہ گیا، ارے وہ گیا، وہ سمجھ گئے نا ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ سانپ جو ہے وہ کسی دل میں کسی پہاڑ کے اندر چلا گیا، پھر عبداللہ بن مسعود بھائی کھڑے کھڑے ہانپنے لگے، تھوڑا سنبھلے، واپس آنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جملہ کہا، ارے بھی اللہ کا شکر ادا کرو، سانپ تمہارے شر سے بچ گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے۔ یہ آپ نے بتایا کہ سانپ تمہارے شر سے بچ گیا اور ہم اس کے شر سے بچ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے مقابلہ کیا، دبلے پتلے سے اس نے مقابلہ کیا، باقی جو وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اور خدا کی شان ایک خیمے میں جاوے دوسرے خیمے سے نکلے، آپ سمجھ گئے، یہاں جاوے وہاں سے نکلے، وہاں جاوے وہاں سے نکلے، اب کون پکڑے اس کو؟ یہ قصہ کل ہوا ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ حج میں لے جائیں تو مینا میں یہ قصہ یاد رکھنا کہ مولانا نے سنایا تھا، اور سورہ والمرسلات کی اسی رات میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس رات میں سورہ والمرسلات ضرور پڑھتے تھے، اس رات میں سورہ والمرسلات نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر سورہ والمرسلات نازل ہوئی ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ تو آج میں نے بیان کیا ابراہیمی قربانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قربانیاں دینی ہے، دو گے انشاءاللہ بھائی۔ دوسرا، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں، قبول کرو گے ہدیہ؟ ارے بتاؤ پھر سے امداد ڈالو، ارے آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے، میں آپ کے لیے لاتا ہوں،
مجھے ہدیہ دو گے انشاءاللہ بھائی؟ پکی بات کرو تو مانگو کیا ہدیہ چاہیے مجھے؟ ارے بتاؤ تو پھر دو گے؟ مجھے صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی میرا سبق سنو، ہماری کتابیں پڑھو یا کہیں ہماری آواز سنو تو دعا میں یاد رکھنا مجھے اپنا ہدیہ، اور میں جتنا دین کا کام کر رہا ہوں اللہ مجھ سے لے رہا ہے، اس میں میری اور آپ کی پارٹنرشپ، بغیر پیسے کی پارٹنرشپ ہے۔ جو بھی کام کرتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں اس کا ثواب تو سب کو پہنچا دینا، زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہو سب پارٹنر۔ علم نبوی اس امت کی مشترکہ میراث ہے، علم نبوی اس امت کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لے لیا۔ اب یہ ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھنے ہیں۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تاریخ میں بتا دوں آپ کو، آج بروز منگل 6 جنوری 2026 کو بعد نماز عصر مسجد نبوی میں روزہ اطہر کے قریب اس کتاب کی ترتیب جدید مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ اس کے اندر میں نے کچھ دعائیں لکھی ہیں، اس کا نام ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیجئے۔ دھیان سے سننا، اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ اذکار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ نمبر 1، 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، کوئی بیماری نہیں لگے گی، کینسر نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی حفاظت میں آ گیا آدمی۔ نمبر 2، برکت والا گھر ملے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے بھی ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ مرتے ہی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں، اس کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمبر 2، حور سے نکاح ہوگا، جنت کی لڑکی سے نکاح ہوگا۔ جنت کی لڑکی احمد آباد کی لڑکی نہیں، وہ تو ملے گی جس کے مقدر میں جو ہوگی، وہ جنت کی لڑکی سے نکاح ہوگا، یعنی حور سے نکاح ہوگا، جنت میں گھر تیار ہوگا۔ یہ سارا مضمون مسند احمد میں ہے، ابن کثیر میں ہے، طبرانی میں، سارے حوالے ڈال دیے میں نے۔ اللہ تعالیٰ تمام اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر کے جہنم کی آگ اور عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک دعا ایسی ہے اس کے اندر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایک دعا ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 1 مرتبہ پڑھو یا رات میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، کتنا آسان ہے، مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو تو بھی اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ بھی میں نے لکھ دی ہے اس میں، وہ دعا پڑھ لو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ ولا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے فرمایا مہینے میں 1 مرتبہ بھی یہ دعا پڑھ لو گے نا تو اس مہینے میں اگر مر گئے تو سارے گناہ معاف، سیدھا جنت۔
کتنا آسان ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ کتاب دیکھو، یہ کتاب کیا چھپ گئے ہے یہاں ماشاءاللہ۔ آپ جب دعا کے بعد جاؤ گے تو آج ہمارے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب یا ان کے ساتھی آپ کو جو ہے گیٹ پر دیں گے، گھر پہ لے جانا، پڑھنا۔ اور اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا، سنو میری بات کو، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی پڑھ نہیں سکتی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے پاس بھی رکھو گے نا تو بھی برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے گلے میں رکھو گے نا، گلے میں، تو بھی برکتیں ملے گی انشاءاللہ۔ اپنے پرس میں رکھ لو، گلے میں رکھ لو، اس کو جو ہے پلاسٹک کا وہ لگا لو۔ یہ ایک قسم کا تعویذ بھی ہے زبردست، اب تک کسی نے بنایا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی، تیار کر دیا میں نے۔ اب آپ کا کام ہے اس کو پڑھنا، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، فرض نماز کے بعد فوراً پڑھو یا سنتوں کے بعد پڑھو، دونوں گنجائش، اس میں لڑائی نہیں کرنی کہ سنتوں سے پہلے پڑھے کہ سنتوں کے بعد پڑھیں۔ ارے بھائی جزیات ہیں، ان جزیات میں لڑا نہیں کرتے۔ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا تو ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سنتیں پڑھ لو، سنتوں کے بعد یہ پڑھ لو، یا سنتوں سے پہلے پڑھ لو، دونوں۔ ہمارے عربوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو جو ہے پڑھتے ہیں فوراً ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ہر مسجد میں یہ دعائیں، اس میں تو کچھ میں نے اضافہ کیا ہے، انہوں نے اضافہ نہیں کیا، مجھے کچھ ملی تو میں نے اضافہ کر دیا، اپنے یہاں والے تو زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے کمپلیٹ لگا دیے مسجدوں کے اندر سامنے، وہاں پہ آدمی جہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو یہ بھی کر لینا، یہ تو آسان ہے۔ پڑھو تو اچھا ہے، نہیں پڑھو جیب میں رکھو گے تو بھی فائدہ ہے۔ کوئی بوڑھا ہے نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، کوئی بات نہیں، جیب میں رکھو، پی ڈی ایف کی ساری دنیا میں پھیل رہی ہے، سکرین نکال لو، جتنا آپ اس کو پھیلاؤ گے اتنا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا کے بعد وہاں سے بھی آپ لے لینا حضرت مولانا کی طرف سے، جی جی ہاں کر لو، پانی دو۔ عزیز طلباء، اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہماری چھٹیاں ہونے والی تھی صبح کے اندر، لیکن اس بیان کی مناسبت سے آپ لوگوں کی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ارباب ادارے نے، انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ طلباء عزیز جن کے والی یہاں پہنچے ہیں وہ بھی بیان کے بعد اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ طلباء سے گزارش ہے، رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، لہذا وہ طلباء جن کے والی یہاں پہنچے برائے کرم وہی جانے کی کوشش کریں، صبح ہونے ہی والی ہے، اگر ہم صبح تک کسی کے والی نہیں آئے ہیں ان سے گزارش ہے وہ یہی آرام کریں، فجر کے بعد اپنے گھروں کا رخ کریں تاکہ آپ کی بھی سلامتی ہو اور ہمارے لیے بھی آپ کی ہو۔ وہی طلباء عزیز ابھی بیان کے بعد گھر کا رخ کر سکتے ہیں جن کے والی یہاں پہنچے ہیں۔ وہ طلباء عزیز جن کے والی یہاں نہیں پہنچے ہیں آپ یہیں آرام کرو، انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد آپ کے لیے رخصتی ہے، اور طلباء سے یہ بھی گزارش ہے کہ چھٹیوں کے اندر اپنے ادارے کا، اپنے والدین کا خیال رکھیں، آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے آپ کی عزت، ادارے کی عزت اور آپ کے والدین کی عزت داغدار ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ سے وہ کام لے جو اللہ کا اس وقت دین کے اللہ کی منشا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ بتاؤ، دعوت کے کام میں نکلو گے انشاءاللہ بھائی؟ دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے، ہر آدمی یہ نیت کرے، ہر ہماری ماں بہن یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت کے کام سے اپنے آپ کو جوڑنا بھی ہے، لوگوں کو جڑنا بھی ہے۔ 3 دن نکلو، 10 دن نکلو، چلا نکلو، طلبا جو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ سال کی نیتیں کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار۔ اب جتنے محل بنانے ہو بناؤ۔ آج کل میں نے ایک بات کہنی شروع کی ہے، آپ کو کہہ دوں؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کہہ دوں؟ ہمت ہو تو عمل کرنا، یہ میری تصویر
جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار، برابر ہے؟ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ سورہ کوثر، 100 مرتبہ آیت الکرسی، یہ دھیان میں رکھنا، 100 مرتبہ سورہ فلق، 100 مرتبہ سورہ ناس، بس اتنا جو ہے پابندی کرنی شروع کر دو آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ اتنی برکتیں آپ کو ملے گی. یہ میں نے جنت کے خزانے میں سے نکال کے دے دیا آپ کو. اور 100 مرتبہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں. آپ پڑھنا شروع کرو، تھوڑا 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 پڑھنا شروع کرو. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے تو 2 دن میں پورا کرو، لیکن کرو. سورہ اخلاص سے اپنے آپ کو جوڑو اور سورہ فاتحہ سے جوڑو. یہ ٹاپ 1 ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی عزت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ سے دوستی کر لی اور سورہ اخلاص سے دوستی کر لی، تو اللہ نے مجھے ٹاپ 1 بنایا. آپ بھی کرو گے انشاءاللہ؟ دعا کرو. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها. اللهم يا فالق الحب والنوى، اللهم يا فالق الحب والنوى، اللهم يا فالق الحب والنوى. آت لكل امرئ ما نوى، آت لكل امرئ ما نوى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع احمد آباد میں آمین کہہ رہا ہے، مردوں کا مجمع ہے، عورتوں کا مجمع ہے. اگر یہی مجمع احمد آباد کے کسی کریم اور شریف کے دروازے پر چلا جائے اور صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم اور شریف کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے
بھر دے۔ اے اللہ پورے احمد آباد کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے پوتوں کو قبول فرما، ان کے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ اللہ والوں کا شہر ہے، جتنے اللہ والے یہاں آرام کر رہے ہیں ان کے قبروں کو روشن فرما دے، ان کے قبروں کو روشن فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ حاجیوں کے حج کو آسان فرما۔ اے اللہ بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کا تیرے گھر پر پہنچا ہوا ہے، ان کے لبیک کے پردے کو قبول فرما، ان کے احرام کے پہننے کو قبول فرما، اور ان کے مینا میں 5 نمازوں کے پڑھنے کو قبول فرما، اور ان کے عرفات کی حاضری کو قبول فرما، مزدلفہ کے قیام کو تو قبول فرما، اور پھر اللہ رمی جمار کو قبول فرما، اور طواف زیارت کو قبول فرما، قربانی کو قبول فرما، اور حلق کرانے کو قبول فرما۔ اے اللہ حج مبرور کے دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پہنچے ہیں ان سب کے حج کو تو آسان فرما، تو قبول فرما، اور جو پہنچ نہیں سکے ہیں اے اللہ ان کے پہنچنے کا انتظام فرما، چاہے 1 سال میں انتظام فرما، چاہے 2 سال میں انتظام فرما۔ اے اللہ آدھی رات میں تیرے دربار میں یہ مجمع آیا ہے اور شب قدر میں آیا ہے۔ اے اللہ آج کی رات کی عبادت شب قدر جیسے تیرے نبی نے کہا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس امت سے تیرے نبی کو بہت پیار تھا۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا تھا میرے بھائی بہن آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا۔ صدیق اکبر نے کہا تھا الَسْنَا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم اصحابی، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میرے بات پر لبے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ تو نے تیرے نبی سے وعدہ کیا تھا پیارے نبی یہ فکر نہ کریں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے نبی جی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اے اللہ آج تیرے نبی کے بھائی بہن بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ ہماری شام کو صبح سے بدل دے، ہماری شام کو صبح سے بدل دے، ہماری شام کو صبح سے بدل دے۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے۔ اس مبارک رات میں کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سفر میں ہوتے تھے، جب تک گھر نہیں پہنچتے تھے ماں اور باپ دونوں پریشان رہتے تھے، کہاں تک پہنچے کہاں تک پہنچے۔ اب وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ سعیدوں میں تو ہمارا نام لکھ لے، سعیدوں میں ہمارا نام لکھ لے، سعیدوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اے بہت بڑی قدرت والے، اے بہت بڑی طاقت والے، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی،
آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں ہدایت کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے، صحت کا لباس پہنا دے، محبت کا لباس پہنا دے۔ اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا۔ اے اللہ جہاں پر بھی تو ہمیں رکھے، ہمیں برکت والا رکھ، ہمیں سعادت والا رکھ۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ اے اللہ یہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہی دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے، اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ تیرے دربار میں ہم پیش کر سکیں، لیکن تیرا کرم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ 100 کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے معاف کر دیا، اب ہماری باری آئی ہے، ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تھے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو حرام بستروں سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کے ہدایت سے بھر دے۔ یہ برکت والی رات ہے، ہمیں اس برکت والی راتوں سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ سارے حجاج اب تیرے گھر پر اور مینا میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی احرام دھو رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، ان کے حج کو تو آسان فرما، ان کے لبیک کے پڑھنے کا آسان فرما، ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، سورج بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، چاند بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اے اللہ درخت کے پتے بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے اللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے، تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ وزنی وہ چیز ہے۔ اے اللہ ان سب کی طاقت سب کے تو وزنوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ تو بہت ہیں لیکن تجھ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اس وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ تیرے نبی نے بہت قربانیاں دی ہے، تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے، تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے۔ اے اللہ اس قربانی کے نتیجے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف اتنا کہیں گے تیرے نبی کو ہماری طرف سے خوشخبری پہنچا دے، ہماری طرف سے خوشخبری پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ جتنا مجمع آیا تو ان سب کو قبول فرما، جو نہیں آ سکا ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ یہ میری آواز دنیا بھر میں جہاں تک پہنچے، اے اللہ دعا پر آمین کہیں، ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، ہماری بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے فیضان القرآن کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے رب کو تم منوا دو،
اے اللہ عربوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔